علامہ اقبال نے فرمایا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری ایک طرف ہمیں اپنی ہر چیز پر ناز ہے آج یہ کانفرنس تحفظ سنت کے نام پر ہو رہی ہے سنت کسے کہتے ہیں سنت وہ ہے جسے میرے نبی نے کیا ہو سنت وہ ہے جسے کرنے کا حکم دیا ہو سنت وہ ہے جو کیا گیا آپ کے سامنے اور آپ خاموش رہے ہیں بے شک مسواک کرنا سنت ہے ٹوپی سر کو چھپانا سنت ہے وضو کا کرنا سنت ہے تیمم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک سنت کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان حالات میں کیا ہے چاہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سننا اور اس کا تحفظ بنو قینقاع یہودیوں کا بازار تھا مدینہ اور ان بنو قینقاع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ اور معاہدہ تھا وہ عورت یہودیوں کے بازار میں سونے کا کوئی چیز خریدنے کے لیے گئی برقعے سے تھی پردے سے تھی یہودی کی دکان پر بیٹھی یہودی نے اس کے برقعے کی نقاب کے پیچھے کے حصے کو ایک کیل میں ہلگا دیا اور کیل میں ہلگانے کے بعد مستی کے ساتھ بیٹھا رہا جب وہ عورت اچانک اٹھی اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا برقع اور اس کی نقاب پیچھے کیل میں لٹکا دی گئی ہے جیسے ہی وہ اٹھی اس کی نقاب اتر گئی نقاب اتری تو چہرہ کھل گیا چہرہ کھلا تو تمام یہودیوں نے قہقہا لگایا مسکرانے لگے تیرے چہرے کو ہم نے دیکھ لیا ہے اور تو آج ہمارے بازار میں بے پردہ ہو گئی ہے اس عورت نے بنو قینقاع کے بازار میں ایک چیخ ماری آواز لگائی ہے کوئی میرا بیٹا جو میری غیرت کا انتقام لے سکے ہے کوئی میرا بھائی جو میرے اس پردے کا بدلہ لے سکے میں بنو قینقاع یہودیوں کے بازار میں رسوا ہو چکی ہوں ہے کوئی میرا بھائی تاریخ پڑھو سیرت کی کتاب پڑھو میں یہ نہیں کہتا کہ سیرت کی کتاب علماء دیوبند کی لکھی ہوئی پڑھو سیرت حلویہ عرب کے لکھی ہوئے عالم کی پڑھو سید سلمان ندوی کی شبلی کی لکھی ہوئی پڑھو یا آپ سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی پڑھو یا الرحیق المختوم الرحیق المختوم لکھی ہوئی پڑھو جو سیرت کی کتاب ہو اس میں پڑھ کر دیکھو عربی کی ہو یا اردو کی ہو اس میں یہ آپ کو ملے گا ایک صحابی اس بازار میں کھڑے تھے بہن کی پکار پر کہا لبیک میری بہن میں حاضر ہوں وہ کون سا یہودی ہے جس کے ہاتھ تیرے پردے کی طرف بڑھے جس کے ہاتھ تیری نقاب کی طرف آگے بڑھے بتا وہ کون ہے بہن نے اشارہ کیا اس صحابی نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور اس کے سینے پر رکھ کر یہ کہا جب تک ہم زندہ ہیں جب تک رگوں میں دوڑنے والا خون باقی ہے جب تک آنکھوں کی جھپکنے کی طاقت باقی ہے ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بہن کی آبرو پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا اور جب تک اس کی روح جسم سے نکل کر جہنم میں نہیں چلی گئی اسی مقام پر کھڑے رہے ظاہر ہے یہ اکیلے تھے تنہا تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے چاروں طرف سے دشمنان اسلام نے اور یہودیوں کے لشکر نے گھیر لیا ایک صحابی کب تک آخر وہاں ٹکتا مقابلہ کرتا رہا نتیجتاً شہادت کا جام پیا رسول اللہ میدان بدر سے باہر آئے اور جب آپ کو پتا چلا کہ ایک صحابی کو شہید کر دیا اور ایک میری بیٹی کا دوپٹہ تار تار کیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا تیرا گھوڑا کہاں ہے لشکر کہاں ہے بنو قینقاع کے قلعے کو
چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور بنو قینقاع سے کہہ دیا جائے آج کے بعد سے مدینے کی گلیاں ان کے لیے تنگ ہیں، مدینے کی دھرتی ان کے لیے جوالا مکھی بن چکی ہے، یاد رکھو تمہیں معافی کا اعلان ہے، لیکن آج کے بعد تمہارے قدموں کو مدینے میں نہ دیکھوں، تمہاری شکل و صورت کو مدینے کی گلیوں میں نہ دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال باہر کیا اور یہ اعلان کر دیا اگر 3 دن کے بعد کوئی یہاں ملا دیکھا گیا تو پھر اس کا انجام وہ ہوگا جو دشمن قوم کا ہوگا۔ یہ بھی سنت ہے اس کی، دو عالم کے تاجدار کی یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سنت کی حفاظت بھی قیامت تک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرتے رہیں۔ تھوڑا اور آگے چلیے، وقت کی قلت اور اہم علماء کرام کا تشریف فرما ہونا مجھے زیادہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکلے، سن 6 ہجری میں احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے اونٹ آپ کے ساتھ ہیں۔ مقام حدیبیہ پر مشرکین آئے اور آنے کے بعد آپ کو روک دیا اور یہ کہا کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا اے عمر تم جاؤ مکے والوں کو سمجھا دو ہم لڑنے نہیں آئے، مقابلہ کرنے نہیں آئے، مکے کو فتح کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے مت جانے دیجیے، مجھ سے اگر کسی کافر نے ٹیڑھی نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظر سلامت باقی نہیں رہے گی۔ اگر مجھ سے کسی نے زبان ٹیڑھی کر کے بولا تو میں اس کی زبان حلق سے کھینچ کر باہر کر دوں گا۔ میں ڈائلاگ اور مذاکرات کا آدمی نہیں ہوں۔ آپ حضرت عثمان کو بھیج دیجیے، ان کا خاندان بھی بڑا ہے، ان کی عزت بھی ہے، لہذا یہ ڈائلاگ اور مذاکرات کر لیں۔ حضرت عثمان گئے، ٹھہر گئے، افواہ اڑائی گئی، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1500 صحابہ ہیں تقریباً۔ خبر آئی کہ عثمان شہید ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا ببول کے پیڑ کے نیچے اور یہ کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کون سی بیعت؟ اس بیعت کو سمجھو قرآن سے۔ آپ نے کہا اگر واقعی عثمان شہید کر دیا گیا، عثمان کا قتل کر دیا گیا تو ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر رہیں گے، قریش اور تمام مکہ سے مقابلہ ہوگا، دیگر ہتھیار ساتھ نہ تھے، صرف تلواریں ساتھ تھیں۔ کہا اگر تلواریں ٹوٹ جائیں گی تو ہاتھوں سے مقابلہ ہوگا، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو جسم سے مقابلہ ہوگا۔ جب تک 1400 کے 14 صحابہ شہادت کا جام نہیں پی لیتے، جب تک ہم بھی خاک و خون میں نہیں تڑپ جاتے، جب تک ہم بھی عثمان کی طرح شہادت کا جام ہونٹوں سے نہیں لگا لیتے، کوئی مدینہ واپس نہیں جائے گا۔ آپ اپنے کسی کی پرواہ نہ کریں، رسول اللہ بیعت کر رہے ہیں۔ اس بیعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیعت رضوان کہتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے، ان صحابہ اکرام سے جنہوں نے ببول کے پیڑ کے نیچے بیعت کی ہے۔ یہ بیعت موت کی بیعت تھی، یہ بیعت سلسلہ چشتیہ کی نہ تھی، یہ بیعت سلسلہ سہروردیہ کی نہ تھی، یہ بیعت سلسلہ قادریہ کی نہ تھی، یہ بیعت سلسلہ علویہ کی نہ تھی، یہ بیعت سلسلہ اویسیہ کی نہ تھی، یہ بیعت تھی ایک مسلمان کے خون کے قطروں کو حفاظت دینے کے لیے۔ یہ بیعت کل بھی صحابہ اکرام نے کی تھی اور آج بھی مسلمانوں کو اس بیعت کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دینا ہوگی۔ یہ ہے قرآن۔ ایک جان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ نے یہ کیا اور وہ تو یہ ہوا کہ حضرت عثمان صحیح سالم واپس آ گئے، مقابلہ نہیں ہوا۔ اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آؤ مسلمانوں، نوجوانوں، تمہاری تاریخ کا تمہیں ایک چیپٹر بتاؤں۔ آج کا 17-18 سال کا نوجوان، اس کے ہاتھ میں 28,000 کا موبائل، 35,000 کا موبائل،
75,000 का मोबाइल, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 1.5 करोड़ की मोटरसाइकिल वो चल रहा है। अरे सोच तो सही, आज मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ, एक नौजवान मेरे बराबर में नमाज पढ़ता है, उसके अंगूठों पर मेहंदी लगी हुई है। फौरन ख्याल आया, जिस बहन के भाई अपने हाथ में मेहंदी लगा ले, जिस माँ का बेटा अपने हाथ में चूड़ियां पहन ले, तो फिर उस बहन की आबरू कोई नहीं बचा सकता, फिर उस बहन के दुपट्टे को दागदार होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई भाई अपनी बहन की हिफाजत न कर सके, अगर कोई बाप अपनी बेटी की हिफाजत न कर सके, अगर कोई महिला अपने औरतों की हिफाजत न कर सके, तो उस इस्लाम का नाम लेना गवारा कहाँ है। हमारी तारीफ तो ये है कि हुजूर ग़ज़वा-ए खंदक पे खड़े हुए हैं। कहाँ? ग़ज़वा-ए खंदक पे खड़े हुए हैं, सारे सहाबा वहां हैं। हस्सान बिन साबित जो शायरी करते हैं वो सिर्फ पहरे पर खड़े हुए हैं। एक यहूदी गलत नजर से आया, नबी की फुप्पी हजरत सफिया ने कहा, ओ हस्सान मुझे इसके इरादे गलत नजर आते हैं, इसके इरादे गलत हैं, ए हस्सान जरा तू इसके आगे बढ़। हजरत हस्सान ने कहा, मैं ज़बान का माहिर हूँ, अगर मैं इस लायक होता तो ग़ज़वा-ए खंदक पे होता, शेर शायरी मुझसे करा लो। अल्लाह अकबर। सीरत की किताबों में लिखा है, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला जहां सिर्फ फातिमा थी, आयशा थी, सफिया थी, उम्मे हबीबा थी, औरतें ही औरतें थी। हजरत सफिया ने एक लकड़ी का, एक खेमे की लकड़ी उठाई। वो यहूदी जो आज ताक झांक करने आया था, जो हालात देखने आया था कि मुसलमानों की औरतें तन्हा हैं या इनके साथ मर्द भी हैं, पीछे से जाकर उस पर अटैक किया, उसके सर पे जोर से लकड़ी मारी कि दोबारा उसको उठने की हिम्मत नहीं हुई। हजरत हस्सान से कहा, इसके हथियार उतार कर लाओ। हजरत हस्सान ने कहा, मुझे इसके हथियार की जरूरत नहीं है। जब यहूदियों को, बनु कुरैज़ा को यह पता चला कि मुसलमानों की माएं और उनकी बेटियां इतनी जागरूक हैं, इतनी ताकतवर हैं, इतनी बाहिम्मत हैं, इतनी हौसला मंद हैं, तो दोबारा उन्हें हिम्मत नहीं हुई कि वो उनकी तरफ टेढ़ी नजरों से देख सकते। आज ये सबक मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना होगा, मुझे अपनी माँ को पढ़ाना होगा, मुझे अपनी बहन को पढ़ाना होगा कि जिस वक्त तेरी आबरू पर कोई हमलावर हो तो तू ये भूल जाना कि तू किसकी बेटी है। उस वक्त तू जंगली शेर बन जाना, उस वक्त तू नागिन और जहरीली नागिन बन जाना। जिस्म के टुकड़े हो जाए तो शहादत की मौत मिलेगी। मेरे लिए आइडियल महात्मा गांधी नहीं है, याद रखे, हिंदुस्तान के तमाम लोग सुन ले, मेरा आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसने ये कहा है, मन कुतिला दूना माली ही बहुआ शहीद, जो अपने माल की हिफाजत में मारा जाए वो शहीद है। मन कुतिला दूना इर्ज़िही बहुआ शहीद, जो अपनी आबरू बचाते हुए मारा जाए वो शहीद है। मन कुतिला दूना दीनी ही, जो अपने दीन को बचाते हुए मारा जाए वो शहीद है। शहादत को तुमने पीछे छोड़ दिया है। खुदा की कसम, शहादत हमारी लैला बन जानी चाहिए, शहादत हमारी महबूबा बन जानी चाहिए। शहादत के लिए हमें जीना चाहिए और मरना चाहिए। आओ मिस्री मुसलमानों से सबक हासिल करो। हेलीकॉप्टर बम बरसा रहे हैं, चारों तरफ से टैंकों से गोलियां चल रही है, बख्तरबंद वादियां, बख्तरबंद गाड़ियां गोलियां बरसा रही है, तोप के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इख्वानुल मुस्लिमीन के दीवाने और शहजादे बेटियां खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगा रही है और ये ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है, और रसूल कुदवतुना, रसूल हमारे कायद है। जब से हमने अपना कायद मुलायम सिंह यादव को जाना, नीतीश कुमार को जाना, जब से हमने मायावती को जाना, अल्लाह ने कहा तुझे तेरा कायद मुबारक, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना कायद तो पहचान कर दे, पता कर दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही हमारे रहबर है और हमारे लीडर है। वल कुरान दस्तूरुना, कुरान हमारा दस्तूर है। और शहादतु उम्नियतुना, शहादत हमारी मंजिल है, आरज़ू है, आखिरी चाहत है। और जिहादु सबीलुना, और जिहाद हमारा रास्ता और हमारा तरीक़ है। हिंदुस्तान की कौमें गलत न समझें, जाओ मुल्क सीरिया का जाकर जायजा लो, मुल्क सीरिया देखो, सारी दुनिया एक तरफ है,
چائنا ان کے ساتھ، رشیا ان کے ساتھ، ایران کے تمام شیعہ ان کے ساتھ، سعودی عرب کا حکمران ان کے ساتھ، یہاں تک کہ حزب اللہ جس کو حزب الشیطان کہا جاتا ہے